بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رب کائنات کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جس کے قبضے میں ہماری جان ہے۔ آپ سبھی ناظرین کو وائس آف شمس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں سید عارف شمس اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف شمس۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ایک عیسائی پادری کے کچھ عجیب و غریب سوالات حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اپنے موضوع پہ آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں اور آپ سب ایک بار درود شریف ضرور پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی کا تعلق ایران کے شہر بسطام سے تھا۔ آپ اپنے زمانے کے بڑے اولیاء کرام میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو جن خوبیوں سے نوازا تھا وہ بہت کم کسی کو نصیب ہوتی ہیں۔ آپ کے جلالت قدر کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی جیسے بزرگ بھی آپ کے تعریف میں ردب النشان ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بسطامی کی ذات بابرکت ہم میں سے ایسی ہے جیسے جبرائیل علیہ السلام کی شخصیت فرشتوں میں سے ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ توحید کی انتہا آپ کی ابتدا ہے، کیونکہ ابتدائی مقام میں ہی لوگ حیراں اور سرگرداں ہو کر رہ جاتے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کا ایک عجیب و غریب واقعہ سناتے ہیں کہ میں ایک سفر میں تھا اور اللہ کے ذکر میں مصروف تھا کہ میرے دل میں ایک ندا سنائی دی، اے بایزید در سمان کی طرف چل اور عیسائیوں کے ساتھ ان کی عید اور قربانی میں حاضر ہو جا، اس میں ایک شاندار واقعہ ہوگا۔ تو میں نے اعوذ باللہ پڑھا اور کہا کہ میں اس وسوسے کو دوبارہ نہیں آنے دوں گا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ جب بیدار ہوا تو بدن میں لرزہ تھا، پھر سوچنے لگا کیا کروں، تو پھر میرے باطن سے ندا آئی کہ ڈرو مت، تم ہمارے نزدیک اولیاء اخیار میں سے ہو اور ابرار کے دفتر میں لکھے ہوئے ہو۔ راہبوں کا لباس پہن لو، آپ پر کوئی گناہ یا انکار نہیں ہوگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبح سویرے میں نے عیسائیوں کا لباس پہنا، زنار کو باندھا اور در سامان پہنچ گیا۔ وہ ان کی عید کا دن تھا۔ مختلف علاقوں کے راہب در سامان کے بڑے راہب سے فیض حاصل کرنے اور ارشادات سننے کے لیے حاضر ہو رہے تھے۔ میں بھی راہب کے لباس میں ان کی مجلس میں جا بیٹھا۔ جب بڑا راہب آ کر ممبر پر بیٹھا تو سب خاموش ہو گئے۔ بڑے راہب نے جب بولنے کا ارادہ کیا تو اس کا ممبر لرزنے لگا اور کچھ بول نہ سکا، گویا اس کے منہ پہ کسی نے لگام رکھ دی۔ تو سب راہب علماء کہنے لگے، اے مرشد ربانی، کون سی چیز آپ کو گفتگو کرنے سے روک رہی ہے؟ ہم آپ کے ارشادات سے ہدایت پاتے ہیں، آپ کے علم کی اقتدار کرتے ہیں۔ بڑے راہب نے کہا کہ میں اس لیے نہیں بول رہا کہ تم میں سے ایک محمدی شخص آ بیٹھا ہے، وہ تمہاری دین کی آزمائش کے لیے آیا ہے، لیکن یہ اس کی زیادتی ہے۔ سب نے کہا ہمیں وہ شخص دکھا دیجئے، ہم اسے قتل کر دیں گے۔ اس بڑے راہب نے کہا بغیر دلیل و حجت کے اس کو قتل نہ کرو، میں امتحاناً اس سے چند سوالات کروں گا، اگر اس نے سب کے صحیح جواب دیے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے ورنہ قتل کر دیں گے، کیونکہ امتحان مرد کی عزت ہوتی ہے یا رسوائی یا ذلت ہوتی ہے۔ سب نے کہا آپ جس طرح چاہیں گے ہم اسی طرح کریں گے۔ وہ بڑا راہب ممبر پہ کھڑا ہو کے پکارنے لگا، اے محمدی، تجھے محمد کی قسم کھڑا ہو جا تاکہ سب لوگ تمہیں دیکھ سکیں۔
تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ کی زبان پہ اللہ رب العزت کا ذکر جاری تھا۔ اس بڑے پادری نے کہا، اے محمدی، میں تجھ سے چند سوال پوچھتا ہوں، اگر تم نے پوری وضاحت سے ان سب سوالوں کے جواب دیے تو ہم تمہیں بخش دیں گے، ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو معقول یا منقول جو چیز پوچھنا چاہتا ہے پوچھ، اللہ رب العزت ہمارے درمیان گواہ ہے۔ تو اس پادری نے کہا، وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، وہ دو بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو، وہ تین بتاؤ جن کا چوتھا نہ ہو، وہ چار جن کا پانچواں نہ ہو، وہ پانچ جن کا چھٹا نہ ہو، وہ چھ جن کا ساتواں نہ ہو، وہ سات جن کا آٹھواں نہ ہو، وہ آٹھ جن کا نواں نہ ہو، وہ نو جن کا دسواں نہ ہو، وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو، وہ 11 جن کا 12واں نہ ہو، وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو، وہ 13 جن کا 14واں نہ ہو، اور وہ قوم بتاؤ جو جھوٹی ہو اور بہشت میں جائے گی، اور وہ قوم بتاؤ جو سچی ہو اور دوزخ میں جائے گی۔ بتاؤ کہ تمہارے جسم میں کون سی جگہ تمہارے نام کی قرارگاہ ہے۔ الزاریات ذروا کیا ہے، الحامیات رکرا کیا ہے، الجاریات یسرا کیا ہے، المقسمات امرا کیا ہے، وہ کیا ہے جو بے جان ہو اور سانس لے۔ ہم تجھ سے وہ 14 پوچھتے ہیں جو اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اور وہ قبر کون سی ہے جو صاحب قبر کو لیے پھرتی ہے۔ وہ پانی جو نہ آسمان سے نکلا ہو نہ زمین سے نکلا ہو۔ وہ چار کون ہیں جو نہ باپ کی پشت سے ہیں نہ ماں کی شکم سے۔ پہلا قتل جو زمین پہ ہوا کس کا ہوا؟ وہ چیز کیا ہے جسے اللہ نے پیدا کیا اور خرید لیا؟ وہ کیا ہے جسے اللہ نے پیدا فرمایا اور پھر ناپسند فرمایا؟ وہ کیا ہے جسے اللہ نے پیدا کیا اور اسے برا کہا؟ وہ چیز کیا ہے جس کو اللہ نے پیدا فرمایا پھر خود پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ کون سی عورتیں ہیں جو دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں؟ کون سے دریا دنیا بھر کی دریاؤں سے افضل ہیں؟ کون سے پہاڑ دنیا بھر کے پہاڑوں سے افضل ہیں؟ کون سا جانور دنیا بھر کے جانوروں سے افضل ہے؟ کون سا مہینہ افضل ہے؟ کون سی رات افضل ہے؟ تاوا کیا ہے؟ وہ درخت کون سی ہے جس کے 12 ٹہنیاں ہیں، اس کے ہر ٹہنی پہ 30 پتے ہیں اور ہر پتے پہ 5 پھول ہیں، جن میں 2 پھول دھوپ میں ہیں اور 3 سائے میں ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جس نے بیت اللہ کا حج کیا پر نہ اس میں جان ہے اور نہ اس پہ حج فرض ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کتنے نبی پیدا فرمائے اور ان میں رسول کتنے ہیں اور غیر رسول کتنے ہیں؟ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں جن کا مزہ اور رنگ اپنا اپنا ہے اور سب کی جڑ ایک ہے؟ اور نکیر کیا ہے اور قطمیر کیا ہے اور فتیل کیا ہے اور سبد البلد کیا ہے اور تام ورم کیا ہے؟ اور بتاؤ گدھا ہینگتے وقت کیا کہتا ہے، بیل ڈکارتے وقت کیا کہتا ہے، گھوڑا ہنہناتے وقت کیا کہتا ہے، اونٹ بلبلاتے وقت کیا کہتا ہے، مور چہچہاتے وقت کیا کہتا ہے، بلبل کونکتے وقت کیا کہتی ہے، مینڈک ٹٹڑاتے وقت کیا کہتا ہے، جب ناقوس بجتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وہ کون سی قوم ہے جن پہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی پر نہ وہ انسان ہیں اور نہ جن اور نہ ہی وہ فرشتے ہیں؟ یہ بتاؤ کہ جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ سوالات سن کر حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی اور سوال ہو تو بتاؤ۔ پادری بولا اور کوئی سوال نہیں، بس ان سوالات کے جوابات دے دو۔ آپ نے فرمایا اگر میں سبھی سوالوں کا شافی جواب دے دوں تو کیا تم اللہ رب العزت اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لاؤ گے؟ سب نے ایک ساتھ کہا ہاں۔
پھر آپ نے کہا اے اللہ تو ان کی اس بات کا گواہ رہنا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پادری سے فرمایا کہ تمہارا سوال تھا کہ وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، تو وہ اللہ رب العزت ہے جس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ وہ دو بتاؤ جن کا تیسرا نہ ہو، وہ رات اور دن ہے۔ وہ تین جس کا چوتھا نہ ہو، وہ عرش، کرسی اور قلم ہے۔ وہ چار جن کا پانچواں نہ ہو، وہ چار آسمانی کتاب ہیں، توریت، انجیل، زبور اور قرآن کریم۔ وہ پانچ جن کا چھٹا نہ ہو، وہ پانچ فرض نماز جو مسلمانوں پہ فرض ہیں۔ وہ چھ جن کا ساتواں نہ ہو، وہ 6 دن ہیں جن میں اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا۔ وہ 7 جن کا 8واں نہ ہو، وہ 7 آسمان ہیں۔ وہ 8 جن کا 9واں نہ ہو، وہ عرش بری کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں۔ وہ 9 جن کا 10واں نہ ہو، وہ بنی اسرائیل کے 9 فسادی شخص تھے جو اپنی قوم میں فساد برپا کیا کرتے تھے۔ وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو، وہ متمتع پر فرض 10 روزے ہیں جب اس کو قربانی کی طاقت نہ ہو۔ وہ 11 جن کا 12واں نہ ہو، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں جن کی تعداد 11 ہے، ان کا 12واں بھائی کوئی نہیں۔ وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو، وہ سال کے 12 مہینے ہیں۔ اور وہ 13 جن کا 14واں نہ ہو، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب ہیں۔ اور تم نے پوچھا وہ جھوٹی قوم جو بہشت میں جائے گی، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا معاف کر دی۔ اور وہ سچی قوم جو دوزخ میں جائے گی، وہ یہود و نصارہ کی قوم ہے۔ اور تم نے سوال کیا ہے کہ تیرا نام تیرے جسم میں کہاں رہتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میرے کان میرے نام کے رہنے کی جگہ ہیں۔ اور الزاریات ذروا 4 ہوائیں ہیں، مشرقی، مغربی، جنوبی اور شمالی۔ اور الحامیات رکرا بادل ہیں۔ اور الجاریات یسرا سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہیں۔ المقسمات امرا وہ فرشتے ہیں جو 15 شعبان سے دوسرے 15 شعبان تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اور وہ جو بے جان ہو اور سانس لے، وہ صبح ہے۔ وہ 14 جنہوں نے رب تعالیٰ سے گفتگو کی، وہ 7 آسمان اور 7 زمین جو کہ 14 ہیں۔ اور وہ قبر جو اہل قبر کو لے کے چلتی ہے، وہ یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے جس نے انہیں نگل لیا تھا۔ اور وہ پانی جو نہ آسمان سے اترا ہو اور نہ زمین سے نکلا ہو، یہ وہ پانی ہے جو ملکہ بلقیس نے گھوڑے کے پسینے کو شیشی میں بند کر کے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا۔ اور وہ 4 جو نہ باپ کی پشت سے ہیں اور نہ ماں کی شکم سے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح ہونے والا دمبا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام ہیں۔ پہلا قتل جو زمین پہ ہوا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا ہوا، جسے بھائی قابیل نے قتل کیا۔ اور وہ چیز جسے اللہ نے پیدا فرمایا اور اسے خرید لیا، وہ مومن کی جان ہے۔ اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی اور اسے ناپسند فرمایا، وہ گدھے کی آواز ہے۔ اور جو اللہ نے پیدا کیا اور اسے برا کہا ہو، وہ چیز عورتوں کا مکر ہے۔ اور وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور پوچھا ہو یہ کیا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ہے۔ اور تم نے یہ پوچھا کہ دنیا بھر کی عورتوں سے افضل عورتیں کون ہیں، تو سنو، وہ ہیں ام البشر حضرت حوا علیہ السلام، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت آسیہ اور حضرت مریم۔
اور دنیا بھر کے دریاؤں میں افضل دریا سیرہون، جیجون، دجلہ، فرات اور دریائے نیل ہے، اور کوہ طور سب پہاڑوں سے افضل ہے، اور گھوڑا جانوروں میں سب سے افضل ہے، اور مہینوں میں افضل مہینہ ماہ رمضان ہے، اور سب رات میں افضل رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور تم نے پوچھا کہ تاواں کیا ہے؟ تاواں قیامت کا دن ہے۔ اور وہ درخت پوچھا جس کی 12 ٹہنیاں ہیں، ہر ٹہنی پہ 30 پتے ہیں، ہر پتے پہ 5 پھول ہیں، جن میں 2 دھوپ میں ہیں اور 3 سائے میں ہیں۔ تو سنو، وہ درخت 1 سال ہے، 12 ٹہنیاں سال کے 12 مہینے ہیں، اور ہر ٹہنی کے 30 پتے مہینے کے 30 دن ہیں، اور ہر پتے پہ 5 پھول۔ مسلمانوں پہ فرض 5 نمازیں ہیں، 2 نماز ظہر اور عصر آفتاب کی روشنی میں پڑھی جاتی ہے، اور فجر، مغرب اور عشاء اندھیرے میں۔ اور وہ چیز جو بے جان ہو، حج اس پہ فرض بھی نہ ہو، پھر بھی اس نے حج کیا اور بیت اللہ کا طواف کیا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ تم نے نبیوں کی تعداد پوچھی ہے، پھر رسولوں اور غیر رسولوں کی، تو کل نبی 1,24,000 ہیں، ان میں سے 313 رسول ہیں، باقی غیر رسول۔ تم نے پوچھا وہ 4 چیزیں جن کا رنگ ذائقہ مختلف ہے لیکن جڑ ایک ہے، وہ آنکھیں، ناک، منہ اور کان ہیں، اور مغز ان سب کی جڑ ہے۔ آنکھوں کا پانی نمکین ہے، منہ کا پانی میٹھا ہے، ناک کا پانی ترش ہے، اور کان کا پانی کروا ہے۔ تم نے نقیر، قطمیر، فتیل، سبد البلد اور تام ورم کا معنی دریافت کیا ہے۔ کھجور کی گٹھلی کے پشت پر جو نقطہ ہوتا ہے اسے نقیر کہتے ہیں، گٹھلی پہ جو باریک چھلکا ہوتا ہے اسے قطمیر کہتے ہیں، اور گٹھلی کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے اسے فتیل کہتے ہیں۔ سبد البلد بھیر بکری کے بالوں کو کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے کی قوم کو تام ورم کہا جاتا ہے۔ اور تم نے پوچھا کہ گدھا ہینگتے وقت کیا کہتا ہے؟ گدھا ہینگتے وقت شیطان کو دیکھتا ہے اور بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناجائز ٹیکس لینے والے پر لعنت فرمائے۔ بیل ڈکارتے وقت کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ گھوڑا ہنہناتے وقت کہتا ہے پاک ہے میری حفاظت کرنے والا، جب شہسوار لڑتے ہیں اور جنگ میں مصروف ہوتے ہیں۔ اونٹ بلبلانے میں کہتا ہے میرے لیے اللہ رب العزت ہی کافی ہے اور وہی میرا کارساز ہے۔ مور چہچہانے میں کہتا ہے وہ بری مہر والا، اس نے عرش پر استضاء فرمایا جیسا اس کے شان کے لائق ہے۔ بلبل کونکنے میں کہتی ہے اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب صبح۔ مینڈک اپنے ذکر میں کہتا ہے پاک ہے جنگلوں اور چٹیل میدانوں میں عظیم معبود، پاک ہے خدا جبار۔ ناقوس اپنی آواز میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ حق ہے۔ اے ابن آدم، اس دنیا کے مشرق اور مغرب میں دیکھ، کسی کو ہمیشہ باقی رہنے والا نہ پائے گا۔ تم نے وہ قوم پوچھی ہے جن پہ وحی آئی، حالانکہ نہ وہ انسان ہیں اور نہ فرشتے، وہ شہد کی مکھیاں ہیں۔ تم نے پوچھا ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے، اور جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب دن ہوتا ہے تو رات اللہ تعالیٰ کے غمز علم میں چلی جاتی ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو دن اللہ تعالیٰ کے غمز علم میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے غمز علم تک کسی مقرب نبی اور فرشتے کی رسائی نہیں۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہارا کوئی اور سوال رہ گیا ہو جس کا جواب نہ دیا گیا ہو تو بولو۔ تو پادری کہتا ہے نہیں، سبھی سوال کا صحیح جواب دیا ہے۔
تو آپ نے اس بڑے پادری سے فرمایا کہ میں تم سے صرف ایک سوال پوچھتا ہوں، اس کا جواب دو، اور وہ یہ ہے کہ آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی کون سی چیز ہے؟ وہ پادری سوال سن کر خاموش ہو گیا۔ تو سب پادری کہنے لگے، شیخ نے آپ کے اتنے سارے سوالوں کے جواب دیے، لیکن آپ ان کے ایک سوال کا جواب نہ دے سکے۔ بڑے پادری نے کہا، جواب تو دے سکتا ہوں، لیکن میں جواب بتا دوں تو تم لوگ میری موافقت نہیں کرو گے۔ سب نے ایک ساتھ کہا کہ آپ ہمارے پیشوا ہیں، ہم ہر حالت میں آپ کی موافقت کریں گے۔ تو بڑے پادری نے کہا کہ آسمان کی کنجی اور بہشت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو وہاں موجود سب پادری کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور اپنے اپنے زناور وہیں توڑ دیے۔ غیب سے ندا آئی، اے بایزید، تمہیں ایک زناور پہننے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ ان کے 500 زناور توڑوا دو۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ ناظرین، اگر میں یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ ایسے ہی اور مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سانسوں نے وفا کی تو دوبارہ ایسے ہی کسی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ۔